بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نور مقدم کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے 23 ستمبر کو۔ عطار ربانی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انہوں نے طلب کیا ہوا ہے تمام ملزمان کو۔ مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے جو ویڈیوز آپ دیکھ چکے کل اس میں چالان کے متعلق کیا کچھ آپ نے دیکھا۔ میں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ بہت ساری باتیں چالان کی جان چکے ہوں باقی دیگر لوگوں کی ویڈیوز میں۔ میں صرف آپ کو یہ فیور کروں گا آج کہ میں یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھا دوں گا۔ اس سارے کو پڑھنا بہت مشکل ہے، مطلب مشکل سے مراد یہ ہے کہ بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو بہت لمبی ہے یہ۔ میں اس میں سے جو مین پوائنٹس ہیں، کیونکہ وہ چالان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک بندے کی تفتیش، جو اس سے پوچھا گیا، جو ان کو برآمد ہوا پولیس کو، جو انہوں نے آبزرو کیا، وہ لکھا ہوتا ہے اور وہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ واقعات جو ڈائریکٹلی 12 لوگ جو گرفتار ہوئے اس میں اور ان سے کیا پولیس کی تفتیش ہوئی، مین ملزم اور مین واقعہ آپ کو آج اس میں وہ دکھاؤں گا اسکرین پر۔ جو چالان اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ لکھا ہوا ہے اس دن کیا ہوا، بھاگنے کی کیسے کوشش کی نور مقدم نے، ان ملازموں نے کیا سہولت کاری فراہم کی ملزم ظاہر جعفر کو، اور مطلب بیسیکلی وہ ایک سکیچ بنا کے دے دیا جاتا ہے چالان میں۔ جن ظاہر ہے آپ بہت سارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے سی سی ٹی وی فوٹیج، لیکن یقین کریں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے جو پڑھا وہ تو یوں ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ بڑا ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا کہ کیسے یہ آئی باہر، اندر کیسے گئی نور مقدم، اور اس وقت مالی نے کیا کیا، چوکیدار نے کیا کیا، ظاہر جعفر نے کیا کیا۔ تو وہ اس میں ڈی وی آر کے حوالے سے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے حوالے سے وہ میں پڑھوں گا بھی، آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اگر میں پڑھنے لگ گیا تو بہت ٹائم لگے گا، میں اسکرین پہ دکھا دوں گا لیکن میں مین پوائنٹس آپ کو پڑھ کے اس میں سے سنا دوں گا، وہ آپ کی اسکرین پر بھی ہوں گے۔ آپ اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسکرول کر کے یا سلو کر کے اسکرین کو یا سٹاپ کر کے وہ سارا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی ٹیکنیکل سی لینگویج ہوتی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا جو ہے تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ایک اور چیز جو میں پچھلے کئی دنوں سے کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پولیس نے اپنا کام دھڑلے سے کیا ہے، یہ بات ماننے والی ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک جو چالان ہے اس میں تو انہوں نے دھڑلے سے تمام 12 ملزمان، ایون تھراپی ورکس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بیچ میں مطلب ان کو بھی ملزم قرار دیا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ یہ یہاں کی حد تک، مطلب کہ انہوں نے غلط بیانی کی واقعے کے بعد، سانے کے بعد، اس سے پہلے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ خیر وہ آپ کی اسکرین پہ ہوگا، آپ خود بھی دیکھ سکیں گے اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ ایک تھوڑا سا لیکن اتنا میرا خیال ہے مارجن دینا چاہیے پولیس کو۔ مجھے ایک جگہ پہ ہنسی بھی آئی کہ پولیس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جا کر ظاہر جعفر کو قابو کیا اور گرفتار کیا، حالانکہ جب یہ گئے تھے تو وہ پہلے ہی بندھا ہوا زمین پہ پڑا تھا۔ تو اتنی سی کارروائی تو میرا خیال ہے مارجن دے دینا چاہیے پولیس کو۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم آج تک ہمیں پتہ چلتی رہی، ڈیفرنٹ ذرائع سے آپ تک پہنچاتے رہے، وہ ایز اٹ از ہی سامنے آئی ہے۔ اس میں کوئی نئی چیز، کوئی بھی ایسی نئی چیز مجھے تو نہیں لگی۔ ہاں ما سوائے ایک دو چیزوں کے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو ہم اس سے پہلے رپورٹ نہیں کر سکے یا نہیں کر چکے۔ لیکن آج چونکہ اس سے پہلے ہم جب کہتے تھے تو بعض مجھے بھی یاد ہے میرے کامنٹ میں آگے کہتے تھے جی آج جھوٹ ہے، فلانا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح۔ سو آج آپ کے سامنے ہے جو میں کہتا رہا، پچھلی تمام ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا کچھ میں نے بتایا تھا ایز اٹ از اس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کی اسکرین پر ہے، اب آپ خود دیکھیے اس کو۔ میں پڑھتا جاتا ہوں، مین پوائنٹس جو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا۔ اچھا جی، یہ چالان جو عدالت میں جمع ہوا ہے، میں اس میں سارا نہیں، اس کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پڑھ سکتا، لیکن بیچ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں، یہ چیز میں پہلے بھی اور شاید باقی لوگ بھی کئی دفعہ اس کو بتا چکے ہوں کہ جب جو بیان کیا گیا شروع میں اس چالان میں وہ یہ ہے کہ نور مقدم کے والد مشتاق مقدم نے جو پولیس کو بتایا تھا، بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ان کو کیسے پتہ چلا، وہ قربانی کے بکرے کے لیے گئے ہوئے تھے راولپنڈی اور ان کو کال آئی پولیس کی کہ جی آ کر شناخت کریں، آپ کی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے، اور رات 10 بجے ان کو پولیس نے یہ اطلاع دی تھی۔
اور انہوں نے یہ بیسیکلی شروع میں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ان کے والد کی طرف سے لکھا کہ میری بیٹی کو ناحق قتل کیا ہے، زیادتی کی ہے اور سخت کارروائی عمل میں لائی ہے۔ اب نیچے شروع ہو جاتے ہیں اس پر جو پولیس نے جو اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے اس میں درج کیا ہے، اور اس پیج پہ چلتے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ اب دوسرا پیج پہ جو لکھا ہوا ہے، اس میں شروع میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس نے کیسے وہاں جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی ریکارڈنگ حاصل کی، اس کے بعد جو ڈی وی آر تھا وہ محفوظ کیا، مطلب یہ سارا ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ڈی وی آر سے نکلوائی، کانسٹیبل کا نام اور جس نے جو بھی اس میں کارروائی کی۔ پوسٹ مارٹم کا لکھا ہوا ہے کہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا اور جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ورثاء کے حوالے کی گئی۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو اس کے سویپس وغیرہ ہیں، ڈی این اے ہے، وہ حاصل کیا باڈی سے، اور اس کے بعد ان کو مزید معائنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ پھر پیمز ہاسپٹل سے جو معلومات انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی لیں، اور وہ جو امجد تھا اس کا جو اس وقت بیان دینے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا اس کا بیان اس وقت ریکارڈ نہیں، چونکہ وہ زخمی تھا، یہ لکھا ہوا ہے۔ آخر میں اس پیج کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کے جو سویپس ہیں، ڈی این اے ہے، فنگر پرنٹس ہیں، وہ حاصل کیے گئے، اور رپورٹ جو ہے ایم ایل او کلینک سے حاصل قبضہ پولیس میں۔ یہ سارا بیسیکلی یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، میں اس کو پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگے گا، آپ کو میں صرف موٹا موٹا اس سے۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو اس پیج پہ لکھی ہوئی ہے، ایک تو پسٹل کا لکھا ہوا ہے، جو پسٹل برآمد ہوا تھا اس کا لائسنس اس نے ملزم نے پیش کیا، اور یہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، یہ ایک امپورٹنٹ بات اور بھی ہے اس میں۔ اچھا، انکشاف کیا اس نے ملزم نے، اس میں لکھا ہوا ہے 14/7/2021، یعنی جب یہ پولیس ریمانڈ پر تھا، تو ظاہر جعفر نے انکشاف کیا کہ مورخہ یعنی ڈیٹ 20/7/2021 جس دن یہ سانحہ ہوا کو نور مقدم نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور نور مقدم نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے زبردستی گھر کے اندر بند کر دیا، چوکیداروں کو کہا کہ گھر کے اندر کسی کو نہ آنے دیں اور نہ ہی نور مقدم کو باہر جانے دیں، اپنے والدین کو بھی بذریعہ فون اطلاع کر دی، اور چاقو کا وار کر کے نور مقدم کا گلا کاٹ کر سر دھڑ سے الگ کر کے قتل کر دیا، اور نور مقدم کا موبائل فون ساتھ والے کمرے میں چھپا دیا، اور اس کے والدین سے کہا کہ اور اس کے والدین نے اسے کہا اور یعنی ظاہر جعفر کے والدین نے اسے کہا کہ ہمارے بندے آپ کو وہاں سے نکال لیں گے اور نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ تھراپی ورکس کے اشخاص کے گھر میں آنے پر غلط فہمی میں امجد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہ یعنی بیان دے رہا ہے جو پولیس اس میں لکھ رہی ہے کہ تھراپی ورکس کے اشخاص کے گھر میں آنے پر غلط فہمی میں امجد محمود کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور اس دوران پولیس نے آ کر مجھے قابو کر لیا۔ اچھا، نور مقدم کا فون برآمد کروا سکتا ہوں، یہ ملزم نے پولیس کو بتایا، اور ملزم ظاہر جعفر نے حسب انکشاف جیسا یعنی اس نے پولیس کو کہا تھا اسی طرح اس نے جا کر پولیس کے آگے آگے چل کر موجودگی گواہان یعنی گواہوں کی موجودگی میں اپنے گھر ہاؤس نمبر 7 کے فرسٹ فلور کے دوسرے روم میں مشرقی کمرہ، جنوب مشرقی کمرہ میں شرقی دیوار کے ساتھ الماری میں سے مقتولہ نور مقدم کا فون بما، کچھ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اس میں شرقی دیوار مقتولہ کا موبائل فون بما کچھ لکھا ہوا آگے برآمد کروایا، جس کی ٹچ سکرین فون آئی فون ایس ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا ہے، جو اس موبائل فون کو مدعی مقدمہ نے، اچھا یہ ہو گیا جی، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی۔ نیکسٹ پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ناخنوں کے سویپ محفوظ کر کے نعش کو مقتولہ نور مقدم کے منہ سے، اچھا یہ آگے دوسرے پیج پہ جناب لکھا ہوا ہے سویپس وغیرہ جو لیے گئے، پولیس نے لیے ڈی این اے وغیرہ کے لیے، فنگر پرنٹ تھے جو اس کا
پولی کلینک وغیرہ میں بھجوائی گئی، جو لاہور سے چیزیں کروائی گئیں، یعنی کہ اس کا ٹیسٹ وغیرہ جو لاہور سے ہوئے تھے۔ پسٹل کا اس میں لکھا ہوا کرائم سین آفیسر NFSA، آلہ قتل چاقو اور سگریٹ کے 4 عدد پیکٹس الگ الگ اٹھا کر ان کے الگ الگ پارسل تیار کر کے قبضہ پولیس میں لی، اور انسپیکٹر صاحب نے جائے وقوع سے ایک پتہ نہیں مس پرنٹ ہے جو چیک کرنے پر اس کے اندر 50 ضرب زندہ راؤنڈ پسٹل، اچھا ایک کوئی گتھی لکھا ہوا ہے شاید، یعنی پیکٹ ہوگا جس کے اندر سے 50 ضرب زندہ راؤنڈ پسٹل 9mm پسٹل کے 50 گولیاں یعنی اس میں پائی گئی۔ ایک ادھر لیپ ٹاپ اور ایپل لیپ ٹاپ، اور اس کے بعد ایک عدد ایم جی تیار کر کے، اچھا ایم جی کا مطلب ہے کہ ایک پیکٹ تیار کر کے یہ بھجوا دیا گیا اس کی جانچ پڑتال کے لیے۔ اچھا اس پیج کے اوپر زیادہ یہی ہاتھوں کے فنگر پرنٹس وغیرہ کا ذکر ہے، باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو وہاں سے انہوں نے قبضے میں لیں، یعنی جن کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی۔ نیکسٹ پیج پہ جناب ہے درخواست پر شناخت کیا۔ اچھا موبائل فون کا پارسل، اس میں بھی وہی یعنی اسی کی تسلسل چل رہا ہے۔ اب اس میں بیان آ جاتا ہے ملزم ظاہر جعفر نے مورخہ کو میری اور جہان کی موجودگی میں ملزم ظاہر جعفر ولد ذاکر جعفر گرفتار پر جسمانی ریمانڈ نے دوران تفتیش انکشاف کیا۔ یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ انکشاف کیا کہ نور مقدم کو اس نے اپنے گھر اسلام آباد F74 بلوایا اور اس نے نور مقدم کے ساتھ شادی کرنے کی بات چیت کی۔ نور مقدم نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور نور مقدم نے گھر سے جانے کی کوشش کی تو اس نے اس کو جانے نہ دیا اور زبردستی روک لیا، جس پر اس کی نور مقدم کے ساتھ تلخی اور لڑائی ہوئی تو نور مقدم نے دھمکی دی کہ وہ پولیس کے پاس جا کر اس کے خلاف کیس کرے گی اور اسے ذلیل کروائے گی۔ اس پر اس نے نور مقدم کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنے والدین کو فون پر بتلایا اور چوکیداروں کو کہا کہ گھر میں کسی کو نہ آنے دے اور نہ ہی نور مقدم کو باہر جانے دیں۔ مورخہ 20/7/2021 کی شام جب نور مقدم نے گھر سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے نور مقدم کو پکڑ کر زبردستی کمرے میں لا کر بند کر دیا اور نور مقدم پر چاقو سے حملہ کر کے اس کا گلا کاٹ کر سر دھڑ سے الگ کر دیا اور قتل کر دیا۔ اپنے والد کو فون پر بتلایا، یعنی ظاہر جعفر نے اپنے والد کو فون پر بتلایا کہ اس کے والد نے اس پر بتایا یعنی بتلایا کا مطلب پولیس کی لینگویج بتلایا، لیکن بتایا اور آگے سے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ پولیس کو بیان دے رہا ہے، جس پر اس کے والد نے اس سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بات نوٹس کیجئے گا کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے ظاہر نے، تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں معاملہ سنبھال لیتا ہوں، ہمارے بندے آ رہے ہیں جو نور مقدم کی نعش کو ٹھکانے لگا دیں گے اور آپ کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اس سے تھوڑی دیر بعد تھراپی ورکس کے ملازمین 5 کس اس کے گھر آئے، جن کو دیکھ کر ظاہر جعفر گھبرا گیا اور ان پر حملہ کر دیا، جس پر تھراپی ورکس کا ملازم امجد محمود زخمی ہوا۔ اسی دوران پولیس آ کر ظاہر جعفر کو قابو کر لیا، جو کہ ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے اس کی معاونت کرتے ہوئے جائے وقوع کو چھپانے اور شہادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تھراپی ورکس کو وہاں بھجوایا، جنہوں نے بھی ملزم کو اس فعل کو چھپانے اور شہادت ضائع کرنے کی کوشش میں مدد کی اور پولیس کو بر وقت اطلاع نہ دی۔ بمطابق CDR یعنی کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے، مورخہ 19 کو ذاکر جعفر نے اپنے بیٹے ظاہر جعفر سے رابطہ کیا اور مورخہ 20/7/21 کو بھی ظاہر جعفر کا اپنے والدین سے بوقت 2:21 دن، 3 دن، 6:35 شام اور 7:29 شام رابطہ پایا گیا، جو کہ 6:35 اور بجے شام 7:29 رات کے درمیان اگر ذاکر جعفر یعنی اس کا والد بر وقت پولیس کو اطلاع کر دیتا تو نور مقدم کا قتل بچ سکتا تھا، جو ظاہر جعفر کے والدہ اور والدین نے ملزم ظاہر جعفر
ذاکر جعفر کی اس وقوع میں آنت کی، ظاہر جعفر کی آنت کی ہے یعنی مدد کی ہے، جبکہ زخمی امجد محمود نے بھی اپنی میڈیکل سلپ میں پم ہسپتال میں وقوع کے متعلق اندراج نہ کروایا۔ یہ آگے اب امجد کا بیسیکلی آ گیا ہے کہ اس نے نہیں بتایا۔ میں اب نیکسٹ پیج پہ چلتا ہوں۔ اچھا، اس میں لکھا ہے میڈیکل سلپ میں اس نے امجد نے روڈ ایکسیڈنٹ تحریر کروایا۔ مدعی مقدمہ نے بیان میں اپنے تبسم بیان میں ملزمان ذاکر جعفر، عصمت ذاکر جعفر، محمد افتخار، جمیل چوکیدار، دلیپ کمار، وامک ریاض، سمر عباس، عبد الخالق ان پہ یعنی وہ دفعات لکھی ہوئی ہیں آگے کہ ان پر دفعات اس دفعہ کے 201 511 اور یہ وہ۔ اچھا، اس میں اب نیکسٹ گواہان کے بیانات۔ اچھا جی، اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جس کی ٹچ سکرین ٹوٹی ہوئی ہے، موبائل فون کا ذکر ہے۔ اس برآمد پارسل تیار کر کے مورخہ قبضے میں لیا گیا۔ موبائل ذاکر جعفر عصمت کے پیش حوالات جوڈیشل بھجوایا گیا، یعنی ان کو جیل بھیجا گیا۔ اب آگے آ جائیں جی ڈی وی آر، یعنی جو سی سی ٹی وی ہے اس کا اب آگے ذکر آئے گا کہ انہوں نے سی سی ٹی وی پر جو دیکھا ہے، کیونکہ ظاہر وہ لکھنا بھی پڑتا ہے نا، جو انہوں نے دیکھا ہے اب تک وہ یہ دیکھیں گے بھی۔ تو شرٹ کا پارسل، ملزم ذاکر جعفر کے فنگر پرنٹس کا پارسل، ہارڈ ڈسک، اچھا یہ سارا فنگر پرنٹس وغیرہ کا سارا ذکر ہے، جس کے پاس ہے جو چیز میگزین پر فنگر پرنٹس، یعنی یہ سارا فورینزک کا یہ اس میں ذکر ہے۔ اب آ جائیں جی نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ جناب ہے دیگر 5 لوکیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں جی ان کی کہ کہاں۔ ہاں، محمد جان مالی کے زیر استعمال موبائل فون کا کال ریکارڈ حاصل کر کے لف مثل ہے، جس کی بھی لوکیشن F74 یعنی وہی لوکیشن اس کے گھر کی ہے۔ اس کے بعد جناب ڈی این اے کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا، میں کچھ چیزیں جو ہیں موٹی موٹی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت طویل ہو جاتا ہے اس طرح اگر میں ایک لفظ اس کو پڑھنے لگ گیا تو۔ اور پیم ہسپتال حقائق سے آگاہ نہ کی۔ اچھا، امجد کے متعلق اب آ جائیں تھراپی ورکس کے۔ مقدمہ ہزا میں ملزم ذاکر جعفر نے مورخہ 20/7 کو ظاہر جعفر نے مقدمے کو گھر میں قتل کر دیا، تو اس کے بعد ذاکر جعفر کے والدین سے رابطہ ہونے پر تھراپی ورکس کے 5 اشخاص اس گھر میں آئے اور امجد محمود کا ملزم کے ساتھ کسی جھگڑا ہو گیا اور زخمی ہونا بیان ہوا، جس کو دلیپ کمار ہمراہ ہسپتال لے گیا۔ انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹ میں RTA تحریر کی، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، RTA کا مطلب ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، تحریر کروایا۔ پم ہسپتال میں میڈیکل کو اصل حقائق سے آگاہ نہ کیا، اور مورخہ 22 کو امجد محمود ہسپتال سے ڈسچارج ہوا، جس نے پولیس کو حقائق سے آگاہ نہ کیا اور آبائی گاؤں چلا گیا، یعنی یہ امجد جو ہے یہ گھر چلا گیا اور اس نے پولیس کو آگاہ نہ کیا، اور ان کا ہر فعل مقدمہ ہزا کے اعانت اور وقوع کو چھپانے اور شہادت کو سلف کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بحوالہ ضمنی نمبر فلانا 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 فلانا۔ اچھا اب آمد و رفت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی سی سی ٹی وی۔ سی سی ٹی وی میں لکھا ہوا ہے کہ چوکیدار افتخار گیٹ پر موجود ہوتا ہے، جو اس سے پوچھ گچھ نہ کرتا ہے، اور کتا، اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ نور مقدم جو ہے وہ 18/7 کی شام، 18/7/2021 کی شب یعنی شام رات کو نور مقدم F74 مکان نمبر 7 اسٹریٹ میں آتی دکھائی دی۔ یہ اب سی سی ٹی وی کا ذکر ہو رہا ہے۔ چوکیدار افتخار گیٹ پر موجود ہوتا ہے، جو اس سے پوچھ گچھ نہ کرتا ہے، اور اس گھر کا کتا، پالتو کتا جو ہے ان کا اس گھر میں، ظاہر جعفر کے گھر میں جو ہے گھر کا کتا اس کا نور مقدم کو دیکھ کر مانوس دکھائی دیتا ہے، یعنی اب یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کتا اس کے پاس آ کر اس کو ظاہر ہے اس سے لاڈ وغیرہ کر رہا ہوگا نور مقدم سے،
جس سے نور مقدم اور ظاہر جعفر کے خاندان کا سابقہ تعلق اور گھر میں آمد و رفت نظر آتی ہے. یعنی کوئی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ گھر کا کتا بڑا مانوس ہے اس کے ساتھ، نور مقدم کے ساتھ، اور جو ہی وہ اندر داخل ہوئی گیٹ کے تو وہ اس کے پاس آ گیا اور اس سے کھیلنے لگا، پیار کرنے لگا. اچھا، اور بمطابق ڈی وی آر ریکارڈنگ، نور مقدم مقتولہ جب اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے بھاگ کر گیٹ پر آتی ہے تو چوکیدار افتخار اس کو گیٹ پر باہر جانے نہ دیتا ہے بلکہ رکاوٹ بنتا ہے. اگر گیٹ کھولنے دیتا تو نور مقدم قتل نہ ہوتی. اور مورخہ 20 کو جب مقتولہ نور مقدم واش روم سے چھلانگ لگا کر بھاگتی ہوئی، اب یہ اس میں لکھا ہوا ہے واش روم، ہم فرسٹ فلور کہہ رہے تھے اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ واش روم سے چھلانگ لگا کر گھر سے بھاگتی ہوئی. نیکسٹ پیج پہ پر آتی ہے تو افتخار چوکیدار اس کو سہولت نہیں دیتا. یعنی یہ دوسری اٹیمپٹ ہوئی ہے نور مقدم کی وہاں سے نکلنے کی، بھاگنے کی. پہلی اٹیمپٹ وہ تھی جب اس کو گیٹ پر آئی وہاں سے واپس جانے کے لیے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا اور آگے کھڑا ہو کر رکاوٹ بن گیا. یہ دوسری اٹیمپٹ ہے جب اس نے واش روم سے بھاگ کر چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس نے اس کو سہولت، بلکہ سیڑھیوں کی بیسمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے کہ افتخار چوکیدار اس کو سہولت نہ دیتا ہے بلکہ سیڑھیوں کی ذریعے بیسمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. محمد جان مالی نور مقدم کو گیٹ نہیں کھولنے دیتا، یعنی یہ بھی وہاں موجود ہے، مالی بھی. اگر جان محمد گیٹ کھولنے دیتا تو نور مقدم باہر جا سکتی تھی. ملزم ظاہر جعفر نور مقدم کو زبردستی گیٹ سے گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جاتا ہے اور بعد ازاں ذاکر جعفر نور مقدم کو اس گھر میں قتل کر دیتا ہے. ملزم ذاکر جعفر اور جعفر چوکیدار کا نور مقدم کی زبردستی بند رکھنا اور ان سے ملزمان کی موجودگی گھر میں محض رکھنا سنگین جرائم میں اب آگے یہ سارا وہ پھر اپنا انالیسز دے رہے ہیں. یہ موٹے موٹے جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ورنہ تو یہ چالان بہت لمبا اور بہت طویل ہے، اس کو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جناب آپ نے دیکھا کہ یہ تھی آج میں نے آپ کو چالان دکھا دیا آپ کی اسکرین پر. اس میں اب 23 ستمبر کو ملزمان کو، تمام کو فریقین، ملزمان اور مدعی سب کو بلایا جائے گا. یہ ان کے ہینڈ اوور کی جائے گی اور اس کے بعد اس کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا. شکریہ.